سبحانه وتعالى عما يقولون يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى في مقام آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا كمفصح فتاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم أي الكلام خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدرني ويسرني ثم بارك لي فيه. اللهم أي الكلام شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال المقتحم. انتهي واجب الاحترام اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں کی نگہدانی اور اپنے گھروں کی خدمت کے موقع عطا فرمایا، اور آقا مدنی علیہ السلام کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات مبارکہ میں سے ایک یہ خصوصیت مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا مدنی علیہ السلام کی برکات طیبہ و مطہرہ سے اس امت کے لیے کل زمین کو جعل للارض مساجد سجدے کی جگہ کو بنا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے امت محمد کو مسجد عطا فرمائی، اپنا گھر عطا فرما دیا، اور مسجد کی نگہبانی اور مسجد کی خدمت اور مسجد کا دیکھ بھال، مسجد کی آبادی کی تمام تر ذمہ داری امت محمد کے حوالے کر دی گئی، اور بیت اللہ شریف ہر مسجد کے بارے میں اعلان کر دیا گیا: لا يقرب المسجد الحرام۔ اللہ کا کوئی منکر، اللہ کا کوئی باغی مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
مسجد کے مقصد کو اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان مسجدوں کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی۔ مسجد کے منبر و محراب مسلمانوں کی دینی رہنمائی کے لیے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت مسجد کی آواز کو نہیں روک سکے گی، دنیا کی کوئی قوت مسجد کے منبر کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ان المساجد للہ، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہاں پہ ہمیشہ اللہ کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی عظمت کے ترانے گنگناتے جائیں گے۔ یہ مساجد لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ یہ مساجد مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اصلاح کا کردار ادا کریں گی۔ یہ مساجد معاشرے کے اندر جرم کا خاتمہ کریں گی۔ یہ مساجد اپنے ساتھ جڑنے والے ایک بچے کو بچپن سے یہ سبق گھول کے پلا دیں گی کہ بچوں، اللہ کے بندے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، اللہ کے ماننے والے کبھی غیر اللہ سے نہیں ڈرا کرتے، اللہ کے ماننے والے کبھی رشوت نہیں لیا کرتے، اللہ کے ماننے والے فحاشی اور عریانی کے اندر نہیں مبتلا ہوا کرتے، اللہ کے ماننے والے ناپ توئی کے اندر کبھی نہیں کیا کرتے، اللہ کے ماننے والے خرید و فروخت کے اندر دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتے۔ جب یہی بچے مسجد کی پرورش پا کے کل معاشرے کے افراد بن کے ابھریں گے تو یہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جو جرائم سے پاکیزہ ہوگا، جو جھوٹ سے پاک ہوگا، جو ملاوٹ کی لعنت سے پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے امت محمد کی اصلاح کے لیے اور اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کے لیے مسلمانوں کو مساجد عطا فرمائی۔ مسلمانوں مساجد کے ساتھ جڑو، مسجدوں کے ساتھ جڑو۔ اسلامی تاریخ کا ایک روشن پہلو ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ میں سے ہر بندے نے سنا ہوگا۔ آپ حضرات سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہجرت مکہ سے مکرمہ سے مکہ المکرمہ سے ہجرت کے بعد وہ کون سا پہلا عمل تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجتماعی طور پہ تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا تھا؟ مسجد کی تعمیر۔ یہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ مسلمان مسجد کے ساتھ جڑیں گے، آپس کی تفریق ختم ہوگی، آپس کی جدائیاں ختم ہو جائیں گی۔ مسلمان مسجد کی ایک صف میں کھڑے ہوں گے، صف کی جیسے صف سیدھی ہوتی ہے ایسے اللہ رب العزت دلوں کو سیدھا کر دیا کرتے ہیں، دلوں سے ٹیڑھے پن اور نفاق کو ختم فرما دیا کرتے ہیں۔ اس زمین کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہونے کے باوجود اگر کسی عمل میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر و مطہر گرد آلود ہوا تو وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، جب میرے اللہ کے نبی علیہ السلام خود گارا اٹھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بدن غبار آلود ہوا تھا۔ اس زمین کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی عمارت بنائی تو وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ 11 ازواج مطہرات، ازواج مطہرات کے کبھی آپ نے محل سیرت کی کسی کتاب کے اندر پڑھے ہیں؟ کوئی پکا مکان کسی کے اندر پڑھا ہو، کسی عالم سے سیرت نبی کے کسی جلسے کے اندر سنا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مکان مبارک سے باہر تشریف لائے، حجرے مبارک تھے یا خیمے لگا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی پکی تعمیر کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمارت کی بنیاد ڈالی تو وہ مسجد کی تعمیر، اس لیے کہ یہ مسجد مسلمانوں کی وہ بنیادی ضرورت ہے کہ اگر اسلامی معاشرے کے اندر
اندر مسجد نہیں ہے تو سمجھو وہ معاشرہ دین سے دور ہے، بگاڑ کا شکار ہے۔ اور اسلامی معاشرے کے اندر جب بھی اصلاح کرنی ہوگی، یہ اصلاح مسجد سے ہوگی، تب وہ اصلاح کارگر ہوگی، تب وہ اسلامی معاشرہ بنے گا، اور تب اس معاشرے کے اندر پروان چڑھنے والے بچے جوان ہوں گے تو اہل اللہ بنیں گے، اللہ والے لوگ بنیں گے، دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر رکھنے والے بنیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مساجد کے لیے حضرات صحابہ کرام کا ایسا مزاج بنا دیا تھا کہ تاریخ اسلامی کے روشن دور کا مطالعہ کرے، سیدنا صدیق اکبر خلافت راشدہ کے دور سے اسلامی سلطنت تک جہاں پہ بھی جو علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آیا، جو جگہ مسلمانوں نے فتح کی، سب سے پہلے کوئی عمارت بنی تو مسجد کی تعمیر کی گئی، اس لیے کہ یہ مسجد مفتوحہ علاقے کے لوگوں کے اندر اصلاح کا سبب بنے گی، مسجد بنے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے حاکم تھے یا نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بادشاہی کا تخت مسجد کا مصلی تھا۔ مدینہ منورہ کے قاضی القضات تھے، مگر قاضی القضات کی عدالت مسجد تھی۔ صفہ کے چبوترے کے معلم تھے، مگر مسند ارشاد اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد تھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے، مگر اس تزکیے کی خانقاہ مسجد تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر جب زوال کا وقت آیا اور جب مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، پہلا بار یہی کیا گیا، مسلمان کو مسجد سے دور کرو، پارلیمنٹ مسجد سے الگ، عدلیہ مسجد سے الگ، تعلیمی ادارے مسجد سے الگ۔ اب نہ مسجد کی چار دیواری کے اندر، نہ مسجد کی بابرکت چھت کے نیچے نہ کوئی ادارے ہیں، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی قانون سازی ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر آج کتنا فساد پیدا ہو چکا ہے، اسلام سے کتنی دوری ہو چکی ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا حصہ نہ بنے، اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بعد ایک ایسی نسل کو کھڑا کر کے جائیں جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہو، جن کی آنکھوں کے اندر حضرت عثمان کا حیا ہو، جن کی زبانوں کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت ہو، جن کے دلوں کے اندر حضرت عمر اور حضرت علی کی شجاعت ہو، تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی اپنے بچوں کو آج بھی مسجد کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ سب سے پہلے مسلمان کو مسجد سے دور کیا گیا۔ مسلمان کا بچہ مسجد میں آتا تھا، قرآن کی آیات مبارکہ پڑھا کرتا تھا، بچے کو بچپن سے ہی قرآن کی آیات مبارکہ گھول گھول کے پلا دی جاتی تھی، اور قرآن پاک خود اپنے پڑھنے والے کی ایسی تربیت کیا کرتا تھا کہ لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے بچائے گی، نماز تمہیں فضول کاموں کے اندر مبتلا ہونے سے بچائے گی۔ آج مسلمانوں کی نماز چھوٹی، آج نوجوان کی نماز چھوٹی، آج بچے کی نماز چھوٹی، مسجد میں آنے کی عادت ختم ہو چکی کہ دیکھو نماز کے اوقات کے اندر گروہ آباد ہوتے ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں۔ اگر نمازی ہوتے ہمارا نوجوان، اگر ہمارے بچے نمازی ہوتے تو یہ فکر کیوں نہ ہوتی کہ اذان ہو رہی ہے، اللہ کا منادی اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پاکیزگی کی طرف بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ اتنی بغاوت کس دل کے اندر ہے کہ اللہ کا منادی، اللہ کا خلیفہ، اللہ کے بندے کو آواز دے کے پکارے اور بندہ کہ ابھی میں نے کام کرنا ہے، میرے پاس نماز کا وقت نہیں۔ دلوں کی یہ سختی کہاں سے آ گئی؟
دلوں کے اندر اتنی بغاوت کیوں آ گئی؟ آج کسی مسلمان کو نماز کی بات کی جائے، وہ مسلمان کہتا ہے میری دکانداری کا ٹائم ہے، 10 روپے کے گاہ کے لیے نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مسجد کی آواز کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ایمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ 50 روپے کے نفع کے لیے تجارت کے اندر جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب تمہیں کیا پتا، تجارت ہے، تجارت کے اندر ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ جس ایمان کو سودا کیا اس کی قیمت 50 روپے تھی، 10 روپے کے گاہ کے لیے نمازیں گئی، 10 روپے کے گاہ کے لیے زبانوں کے اوپر جھوٹ جاری ہو گیا، جھوٹی قسمیں، اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں آج ہمارے مسلمانوں کے بازاروں کے اندر عام ہو چکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد سے دوری ہے۔ اگر مسجد میں آتا تو ایک مسلمان تاجر کو معلوم ہوتا رب نے اس کی عظمت کن الفاظ میں بیان کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقامت الصلاة وإیتاء الزکاة۔ ایمان والوں میں کچھ ایسے مرد ہوا کرتے ہیں جنہیں ان کی خرید و فروخت، جنہیں ان کی دنیا داری اللہ کے ذکر سے غفلت کے اندر نہیں ڈالا کرتی، نمازوں سے غافل نہیں کیا کرتی۔ اور اللہ رب العزت نے بے نمازیوں کے لیے دنیا کے اندر ایک سزا کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں یا نہیں؟ بولے ہیں سچے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے وعدوں کے اندر کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے نا؟ من اعرض عن ذکری، جو میری بات سے غافل ہوا، جو میرے احکامات کا باغی بنا، جس نے جان بوجھ کے میرے احکامات سے روگردانی کی، رب العالمین کا، رب کائنات کا، رب خیر الرازقین کا یہ وعدہ ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا کے اندر اس کی روزی تنگ کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا وعدہ تو آج پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ مجھے مہنگائی کی 1000 دلیلیں بتائیں، پٹرول مہنگا ہو گیا، اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، ساری باتیں درست، لیکن کوئی بات قرآن کی بھی معنی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ اللہ کا فرمان بھی کوئی معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ مہنگائی کی آپ 1000 دلیلیں پیش کریں، ہر دلیل بات میں قرآن پاک میں جو مہنگائی کی وجہ مقرر فرمائی وہ یہی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ جو رب العالمین کے احکامات سے روگردانی کرے گا اللہ اس کی روزی تنگ کرے گا۔ دوستو اسی آپ کی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اپنی مسجد کے امام کو دیکھیں جس کی تنخواہ بمشکل 10-12 ہزار ہوتی ہے، جسے 2-2 3-3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملا کرتی، اس کا گزر بسر ہم میں سے بہت سے لوگوں سے اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی روزی تنگ نہیں کی ہوتی۔ فإن له معیشۃ ضنکا نہیں ہوتا اس کے لیے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کو اجتماعی طور پہ اس سوچ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ کتنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں جا کے 10 رکعت نوافل پڑھے، 2 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا دیکھو، نہیں، صرف مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم۔ اس لیے ہم میں سے اگر کوئی اس بات کا خواہش مند ہے کہ میرے بچے کل بد کردار نہ بنے، کل میرے بچے میرے نام کو رسوا کرنے والے نہ بنے، آباء و اجداد کے نام کے اوپر دھبا نہ ہو، تو فکر کریں اپنے بچوں کو آج سے مسجد کی عادت پر ڈالیں، اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، تب انشاءاللہ مسجد وہ تربیت کرے گی کہ یہاں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا تاجر بھی مسجد سے نکلے گا، محدث بھی مسجد سے پیدا ہوں گے، مفسر بھی مسجد سے پیدا ہوں گے۔ الحمدللہ اسی سوچ کے تحت ہمارے مساجد ٹرسٹ نے پاکستان کے اندر 172 مساجد کا قیام عمل کے اندر لایا۔
جہاں پہ روزانہ کے 5 معمولات مسجد ہر مسجد کا معمول کا حصہ ہے. فجر کی نماز کے بعد درس قرآن. رسول اللہ کی مسند سے جب آواز لگا کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام کھول کھول کر پڑھایا جائے، سنایا جائے، اس لیے کہ سماعتوں سے ٹکرائے گا تو دل میں اترے گا، دل میں اترے گا تو انشاءاللہ عمل سے ظاہر ہوگا. روزانہ کا درس قرآن. دوسرا مسجد کا عمل ہے روزانہ کا درس حدیث. 5 منٹ کا، اس سے زیادہ نہیں. ہر نمازی کسی بھی نماز کے بعد آنے والے نمازی اللہ کے نبی کے فرامین طیبہ کو سن کے جائے، رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کو سیکھ کے جائے. تیسرا عمل ہے تعلیم اطفال. چھوٹے بچوں کو قرآن پاک 3 سال کے اندر پڑھایا جائے، انہیں اپنے سکول اور اپنی بنیادی معاملات کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا حافظ بنایا جائے. اور چوتھا عمل ہے تعلیم بالغہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کا خلاصہ ہے. فضائل اعمال کے اندر یہ حدیث مبارکہ بڑی طوالت کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 60 سال کے نمازی ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، نمازیں منہ پہ ماننی چاہیے، تمہاری نماز قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں درست طریقے پہ نہیں پڑھیں گے. ہم میں سے بہت سے لوگ، میں مثال کے طور پہ، وقت ختم ہو چکے ہیں، بس بات ختم کر دیں. بہت سے لوگ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نیت کیسے باندھتے ہیں؟ زبان سے ہم نیت ادا کرتے ہیں، منہ طرف خانہ کعبہ کے. خانہ کعبہ زمین میں نہیں ہے جس کی طرف میں نے منہ کر کے نیت باندھی. خانہ کعبہ آسمان میں نہیں ہے. بہت سے لوگ نیت باندھتے ہیں ایسے کر کے. باندھتے نہیں باندھتے، آپ نے دیکھا نہیں؟ میں دیکھا. اور نیت باندھنے کا یہ طریقہ بھی استاد محترم موجود ہیں، درست نہیں ہے. جن الفاظ کے اوپر آ جاؤ. ہم میں سے بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمک وتعالی جدک. ایک بزرگ کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا، فرمانے لگے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں، صرف اتنا کر لے کہ جتنی رفتار کے ساتھ سبحانک اللہم وبحمدک اور نماز کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، اسی رفتار کے ساتھ اپنی ماں کو یا اپنے والد کے ساتھ جا کے گفتگو کرے. اگر ان کو اس کی گفتگو سمجھ آ جائے تو سمجھے اس کی نماز قبول ہے. بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ ہم نمازیں کس انداز میں؟ سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمک وتعالی جدک کا بس ایک سانس کے اندر جا رہی ہے نماز ماشاءاللہ سے 420 کی سپیڈ کے اندر. کوئی پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں. خود کو بھی روک کے پوچھ لیے تھے کہہ کیا رہے ہو تو کوئی اندازہ نہیں. پھر الفاظ کی ایسی غلطی. سبحانک اللہم وبحمدک. استاد محترم موجود ہے، عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے سبحانک اللہم. استاد محترم سے پوچھ لیا نماز عربی زبان کے اندر ہے یا نہیں؟ عربی زبان کے اندر نماز پڑھیں گے تبھی ادا ہوگی نا. تو یہ غلطیاں کہاں سے درست ہوگی؟ نماز پڑھنے والے سے بھی گزارش ہے اپنی مسجدوں کو وقت دیا کرے. آپ اگر آپ کے پاس بھی یہی دعوت لے کے آئی ہے، استاد محترم کو وقت دیا کرے، اپنی نمازیں سنایا کرے. استاد جی ہماری غلطیوں کو درست کی جائے، ہمارے نماز کا طریقہ کار کو درست کیا جائے. اسی لیے الحمدللہ المساجد ٹرسٹ کی 172 مساجد کے اندر یہ قانون ہے، روزانہ اپنے مقتدیوں کی نماز کی درستگی کروائی جاتی ہے، عملی طور پہ نمازوں کی اصلاح کروائی جاتی ہے. اور 5واں عمل ہے، آخری عمل جو روزانہ کے 4 اعمال ہیں، ان میں سے جو 5واں عمل ہے وہ الحمدللہ عمل یہ ہے کہ تطہیر مسجد، مسجد کی پاکیزگی، مسجد کی صفائی. صفائی نصف کی ایمان ہے. ہماری مساجد کے وضو خانے جا کے دیکھ لیے جائیں، عمومی طور پہ حالت یہ ہوتی ہے کوئی مسجد میں آتا نہیں تو صفائی کون کرے گا؟ ہمارا تو تعلق مساجد کے ساتھ ویسے ہی ختم ہو گیا. تو مسجد کی پاکیزگی اور مسجد کی صفائی کا اہتمام. الحمدللہ 172 مساجد اسی مشن کے لیے کام کر رہی ہے. ان میں سے ایک مسجد آپ کے سرگودا شہر کے اندر بھی الحمدللہ موجود ہے. اور اللہ رب العزت نے اس مسجد کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ اس مسجد کو بنے ہوئے چند سال ہوئے ہیں، 5 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن مسجد کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ مسجد کو اوپر والا حال کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں مسجدیں آباد نہیں ہوتی،
مسجدیں آباد ہوتی ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرنے کے ساتھ آباد کرنے کی کوشش کی جائے، آباد ہوتی ہیں مسجدیں۔ تو الحمدللہ ایک ایسی لالہ زار ٹاؤن کے پیچھے اگرام میں سے سرگودا والے جو ساتھی ہیں، لالہ زار ٹاؤن کے پیچھے مسجد ہے، بالکل پسماندہ ترین علاقہ جہاں کے بچوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے، مگر الحمدللہ 25 بچے صبح 1 گھنٹہ بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھتے ہیں، شام کو بھی بیٹھ کے الحمدللہ کلاس لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کو ایسی قبولیت عطا فرمائی۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے اپنی مساجد کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں اور المساجد ٹرسٹ کے ساتھ جتنا ہو سکے مالی طور پہ تعاون فرمائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کا کیا مانا؟ وہاں پہ تو پاؤں رکھنا بھی مشکل، یعنی مسجد کی تعمیر میں چڑیا کے گھونسلے جتنا حصہ بھی شامل ہو گیا۔ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، رسول اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ رسول اللہ کے سچے فرمان کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے مسجد کو اپنا گواہ بناتے ہوئے سارے حضرات سے گزارش ہے مسجد کی تعمیر کے ساتھ تعاون کریں گے نا انشاءاللہ۔ نماز کے بعد ساتھی باہر موجود ہوں گے۔